واسطے دین واسطے یہ چاول کھا کھا کے تھوڑے سوک ہاتھ کھا کے ہاتھ نہیں چکے جانے ساڑھے استاد صاحب فرمانے سن جیڑا بندہ چاول کھاندا ہے وہ بوڑھا نہیں ہوتا اچھا یہ کیڑی طریقہ کی کرے جیڑا بندہ چاول کھاندا ہے او دے پیچھے کتا نہیں لگتا اچھا استاد یہ کہہ رہے کہ سادہ فرمایا بھی جیڑا بندہ چاول کھانا بیچارہ کمزوری نہ ہو جانا سوٹی لے کے پھر کتا کہ تو گھرے گئے تو سوٹی ہاتھ لے لیکن اصل بڈھا تے نہیں تا نہیں ہوتا بھی بڈھا نہیں ہوتا جوانی جی بیچارہ کمزور ہو کے فوت ہو جاتا ہے تواڈے ہاتھ نہیں چکے جا رہے تو زیادہ چاول تے نہیں نہ کھا لے یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آج اٹھے بہت ہو گیا ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں ہم سے کوئی عزت کروانا چاہتا ہے تو ہمارے آقا و مولا کی عزت کرے ان کی عزت پر پیرا دے دین 10% نماز روزہ حج زکات کے اندر ہے 90% دین جد و جہد اور نظام کے اندر ہے اسی نظام کی خاطر میرے آقا کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی نظام کو لانے کے لیے حضور غزوہ خندق کے موقع پر تلوار لے کر کھڑے رہے حضور نرم و ملائم ہاتھوں میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ولا حسستو اس کائنات میں حضور سے زیادہ حساس کوئی بھی نہیں ہے حضور سے زیادہ نرم و ملائم کسی کے ہاتھ ہی نہیں ہے پھر حضور سرتا و قدم ہے تب سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول اللہ تو مل جائے میرے دل کا وسیلہ مانگے نہ کبھی عزت نہ چاہے کبھی دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول حضور صحابہ پھول ہو نرم و ملائم حضور کے ہاتھ حضور ان ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر کھڑے ہو خندق کے موقع پر حضور مٹی کے ٹوکرے اٹھائے میرے آقا و مولا تلوار لے کر کھڑے رہے حضور کی نظام کی خاطر 4 نمازیں قضا ہو جائے آج امت اس نظام کو چھوڑ کر کھڑی ہے جس نظام کی خاطر حضور کی نمازیں قضا ہوئی اللہ تعلیم امت کے لیے تھا حضور نے بتایا کہ دین ساری زندگی آج ہر سال حج پہ جاتے ہو سال میں 4 بار عمرے کرتے ہو نظام کی بات کبھی کی ہے ساری زندگی میرے آقا نے حج نہیں کیا ساری زندگی نہیں کیا سب سے پہلے حضور نے دین تخت پر بٹھایا پھر حضور نے حج پر گئے مکہ فتح کیا حضور پہلے نظام لائے آج ہر چیز کو چھوڑ کر کہتے ہیں جی مولوی سیاسی ہو گئے ہیں مولوی ہم حکومت کی بات کرتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں سیاسی اسی کہتے ہیں اس وجہ تو سانو کہہ رہے ہیں نبی مولوی حکومت کی گلنا کرتے ہیں تو سیاسی ہیں اسی وجہ سے ہی کہتے ہیں کوئی اور گل نہیں نہ بھائی کوئی اسے میں پر 4 سطری پڑھا ہم طریقے سے سنایا وہ تو عمران خان ہی آکھیا بھی جے نمازی کاشتی کو کرا کے افیون کی کاشت وہ تو انہیں آگے ایسی طریقے نہ ہی ایسی کوئی بم پاڑ دے طریقے سے ہم حکومت کے خلاف جو اگر ظالمانہ نظام جو ہے یہاں پر کسان یوریا کھاد کے لیے بیچارہ پریشان 2 بوریاں ملتی اور جس کی 1-2 مربع زمین ہے اس نے 2 بوریوں کے ساتھ کیا کرنا ہے پورے پاکستان کی معیشت انہوں نے تباہ کر دی کاشتکاری تباہ کر دی کسان پریشان ہے تاجر پریشان ہے غریب پریشان ہے امیر پریشان ہے سارا طبقہ پریشان ہے پاکستان اور یہ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کر یہ قوم کو اسرائیل کی طرف لے کر یہ ان کے مقاصد میں شامل ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ کر لیا ملک کو قوم بیچ کے رکھ دی چودھری سرور نے کہا گورنر پنجاب جو ہے اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں لگا ہم نے IMF کو سب کچھ لکھ کر پاکستان کا دے دیا مطلب آپ کو بھی مقروض کیا پاکستان بھی مقروض آپ بھی مقروض میں بھی مقروض پیدا ہوتا بچہ بھی مقروض ہے پاکستان IMF کے پیسے دے رہے 4-4 لاکھ روپے لیے ہم نے یہ بدماش کرتارپور راہداری بھی کھلے تو سکھوں کے لیے اجازت ہو کہ تم مفت آؤ مفت جاؤ ہم سڑک پر بھی چلے تو ہر 30 کلومیٹر بعد 30 روپے ہمارے علاقوں میں ٹیکس لے کر وہ سکھوں کے لیے تھے ہم سے ٹیکس لے کر ہندوؤں کے ساتھ نیاریاں نبھانے کے لیے پیسے تھے گردوارے بنوانے تھے اربوں میں لگا کر گردوارہ بنوایا 700 مندروں کا اعلان کیا کہ پاکستان میں 700 مندر بنائیں گے 1100 سینماؤں کا افتتاح کا اعلان کیا کہ ہم 1100 سینما بنائیں گے پاکستان کے کروڑوں روپے فنڈ دیے جا رہے ہیں سینماؤں کو چرچوں کو ہندوؤں کے مندروں کو اور مسجدیں روڈوں کے نام پر مسجدیں گرائی جا رہی ہیں
کہ آپ کو اور مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا. آپ کے سمجھتے ابھی اچھی کلی نماز پڑھی ہے, مسجد پڑھائی ہے, ایسی لگا دیتا, قلیل بچا نہیں تو حضور فرمائے کہ آؤ جی جنت تھوڑا انتظار کر رہی ہے. ساری زندگی حضور نے فرمایا بتائیں جی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زبان مبارک پر انگارے رکھے گئے دھکتے ہوئے, آپ کو گرم زمین پر لٹایا گیا, پتھر آپ پر رکھ دیے جاتے تھے وزنی, دین کی خاطر صحابہ نے اتنی تکلیف, پھر بھی حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں جتنا سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا. سب سے زیادہ ایسے بھی نبی موجود ہے جن کو درختوں کے اندر کاٹ کر چین کے رکھ دیا تھا, پھر بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. ساری زندگی حضور آپ کی وجہ سے اور میری وجہ سے پریشان رہے, روتے رہے. حضور کی روح نکلنے لگی تو حضرت اسرائیل سے کہا اسرائیل بتاؤ کیا میری امت کی روح نکالتے وقت میرے امتیوں کو تکلیف دو گے؟ آج کی یا رسول اللہ جی دوں گا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میری امتی ہیں سب کی تکلیفیں اکٹھی کر کے آج مجھے دے دو. حضور نے فرمایا میری امت کو تکلیف نہ دینا. یار یہ بھی حضور اپنے اوپر لے گئے, ہم نے کیا کیا نبی کے لیے؟ باتیں صرف کہ حضور کو طائف میں پتھر لگے تھے, لگے کیوں تھا یہ بھی تو بتاؤ قوم کو. تم نے دین کی خاطر کبھی چپیٹ نہیں کھائی, باتیں رسول اللہ کی ذات پر کرتے ہو. دین کی خاطر کبھی کسی نے ایک تھپڑ بھی نہیں کھایا, اور باتیں اپنی ذات کو بچانے کے لیے آج رسول اللہ کی استعمال کرتے ہیں, حضور کی ذات کو لاتے ہیں. کمیاں ہمارے اندر, گناہگار ہم, سب کچھ کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر, بات رسول اللہ کی کرے پھر ہم اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے رسول اللہ کی ذات کو آگے لائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سوچنا پڑے گا. میرے آقا مولا کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قبر انور میں حضور کو لے جانے لگے نا تو مولا علی فرماتے میں نے حضور کے لبہائے مبارک کے ساتھ جب کان لگائے تو حضور اس وقت بھی کہہ رہے ربی حبلی امت. حضور وہاں بھی نہیں بھولے, جاتے ہوئے نہیں بھولے. قیامت والے دن بھی حضور کہتے ہیں میں تمہیں نہیں رونے دوں گا, میں خود رو پڑوں گا, تمہیں نہیں رونے دوں گا. آج حضور کا دروازہ چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں بس بلہ آیا, شیر آیا, تیر آیا, کاف آیا, یہ مولوی سیاسی ہو گیا. جی اگر بتائے نا حکومت کی باتیں کرنا سیاست ہے اور دین میں نہیں ہے, ایسے کہتے ہیں نا لوگ, ہمیں یہی کہتے ہیں نا بھی حکومت نکال کر یہ کہہ رہے ہیں مولوی سیاسی ہو گیا اور نمبر رہ گیا. سر مغراؤں سے بیٹھ کے مولوی سیاسی کا لا کرتے ہیں, ہمیں بھی پتا, میں نے تیرے پتا ہے کھلو کے سر سمجھا اتنے کھلو سر مرد بن. صدام حسین کو پھانسی چاڑنے لگے نا تو امریکی ایک آ گیا, اس نے کہا ہاں تو بڑا جنرل بڑھتا سی, اب بتا ہم نے سازشیں کر کر تجھے لٹکایا نہ لٹکایا. تو صدام حسین نے کہا مرد بن, مرد. اس نے تاریخی بات کی, اس نے کہا مرد بن. نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب میں اقتدار میں تھا نا تب تو یہ بات کرتا. آج 80 ٹنگی جڑ لگے تینوں مردانگی یاد آئی ہوئی ہے کہ جنسی عالمی سامنے تو آخری لگ جانے پھر سب لوگوں کو بھی کھا لیں. کیونکہ تو اسی ہون بیٹھے ہون کام کرو سارے نہ ہون لوگ لوگ کی کیوں بڑھا دیں. بہت ہو گئی ہے. پاکستان آپ کے بزرگوں نے بنایا, ہمارے بزرگوں نے بنایا, اسلام کے نام پر بنایا, کلمے کے نام پر قائد اعظم نے ووٹ مانگے تھے. بے شک جس کو اسلام کی سیاست سے پریشانی ہے, دین میں سیاست سے پریشانی ہے, وہ پہلے پاکستان سے دفع ہو جائے. یہ جو پاکستان کلمے کے نام پر ووٹ مانگ کر قائد اعظم نے بنایا تھا, اسلام کے نام پر بنایا تھا, دین کے نام پر یہ بنا تھا. لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں قائد اعظم کے لیے بھی نہیں دی تھی, علامہ اقبال کے لیے بھی نہیں دی تھی, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے لیے بھی نہیں دی تھی. لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ قائد اعظم نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. لگا تھا تو لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی. اس لیے نہیں تھی کہ یہاں بدماش آ کر بدماش بن جائے, جگیردار آ کر جگیردار بن جائے, وڈیرے وڈیرے بن جائے, سردار بن جائے. یہاں پر یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ سکھ میں اندر شریک ہو کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو, مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ دیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج غریبوں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا ہو رہے ہیں, بڑے غریب نے دیا نہیں, جھوٹ بول رہا ہوں میں. کیا آپ سے اور مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا
کہ آپ کے ہوتے ہوئے 2 مہینے کی بچی کے ساتھ زنا ہوا, ماؤں کے ساتھ زنا ہوئے, بیٹیوں کے ساتھ زنا ہوئے, بہنوں کے ساتھ زنا ہوئے, اور تم پھر ان کی سپورٹ کرتے رہے. ایسے کہنے مولوی آپ شریف لوگ ہیں, یہ مولویوں کا سیاست مطلب مندے ہیں, مولوی ہیں شریف, مندے ہیں مولوی آپ شریف لوگ ہیں, یہ سیاست شریفوں کا کام نہیں. یہ بھی مندر بدماش سنتے پھر ووٹ دے رہے, پھر آگے یا اللہ حکمران حضرت عمر سنبھال, ووٹ بدماشا نو دے کے حکمران ابو بکر صدیق سنبھال, ووٹ بدماشا نو دے کے عثمان غنی سنبھال حکمران دی حضرت مولا علی شیر خدا سنبھال حکمران. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھی ہن تسی بیج بو پیاز دا تے نال ٹماٹر نکل آن, یہ تو نہیں ہوتا نا. جڑا بیج بو کے تبدیلی والا نعرہ لایا تے عمران خان 3 سال ساری تبدیلی تہاڈی کر دے دتی ہے نا. او تے ٹرکا والے پیچھے لگ رہے ہون ان کی نہیں تبدیلی تے مسئلے. تے اب بس کریں, بہت ہو گیا, آپ نے سب کو آزما لیا. ایک بار اپنے نبی کے دروازے کا پر آئے, محمد نبی کے دین کو تخت پر بٹھائے. آپ دیکھیں آپ کے گھر میں برکتیں آتی ہیں, آپ کی نسلیں سنورتی ہیں, آپ کی قبر سنورتی ہے, اجر بھی سنور جائے انشاءاللہ. آپ کا ووٹ اگر ممتاز قادری کو پھانسی دلوا سکتا ہے, دلوایا نا جنہوں نے نون لیگ میں ووٹ دیتا ہے, ممتاز قادری نے پھانسی دیتی ہے, وہ دے شریک ہے, وہ دے شریک ہے ممتاز قادری دی پھانسی, جنہوں نے انہیں ووٹ دیتا, کیونکہ طاقت انہوں نے دی تھی. نواز شریف کو کیڑی طاقت سی؟ آج اسمبلیاں ٹوٹ جائے, سارے ایم این اے پی مانگنے پہ نہ کہ ہمیں پکڑ لینا. کہتے ہیں یہ پاگل ہے جو اندر بیٹھے رہے, یہ بدماش ہے. میں کہ وہ بدماش نہیں, بدماش پہلے کھوگ ہے. وہ سارے اس طرح کے کہتے ہیں کودن, کودن سمجھتے ہو تسی؟ کودن عقل تو فارغ نہیں ہوتے جڑے پھر انہیں کودن. میں نے یہ اسمبلیوں میں ایم این اے پی کودن ہے. میں کہ کودن وہ نہیں, کودن اسی ہیں جڑے ووٹ کودن انہوں دینے ہیں. کودن تھے وہ ہے جڑا کودن سمجھ کے بھی ووٹ دے رہے. اس گلہ مولوی ہے مولوی ہے جلتے مولوی ہے جلتے. بھئی تینوں دین زیادہ پتہ ہے, مولوی دین غلط بیان کر رہا ہے. مرد کا بچہ وہی ہوتا ہے جو یہاں کھڑا ہو کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں دین سمجھائے, باہر جا کر منافقت نہ کرے, یہیں پر کھڑا ہو کہے مولوی تو دین غلط بیان کر رہا ہے, یہ دین ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں مرد بنے, یہیں کھڑا ہو کر ہمیں سمجھائے. ہے کوئی تے کھڑا ہوئے, میں تیار ہوں. میں بیٹھا کیا بات آمنے سامنے باہر جا کے میں کروں گا نہ تھے کہنے گا آپ دیکھیں یہ آپ اس کی غیبت کرتے ہیں. میں کیسے آمنے سامنے کر رہے ہیں, تو آمنے سامنے سامنے 10 مولوی صاحب آپ دن اب آؤ سامنے آؤ, میں تک بات کرو. لیکن یہ ہے کہ آنا تو پہلے یہ سوچنا میں 6 کلمے تھے ہی سنا گا. میرے پتہ ہے پہلا کلمہ عمران نو نہیں آیا تو تھانوں کتوں آنا ہے. میرے پتہ ہے تو چلو میں تانے تنوں کلمے نہیں سنا گا, میں اس طرح دا سنت طریقہ ہی پوچھ لاں گا. سردے ہیں جس طرح کیویں کری دے, گرمی ہے کیویں کری دے, مرد کیویں کر دے, عورتاں کیویں کر دے. نور الزائد لکھیا گئی ہے اس طرح دا سنت طریقہ. جن دھوڑ کا نہ پتہ ہوئے وہ ہم نہیں سمجھائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن قول محمد قول خدا قیامت تک رسول اللہ کا فرمان چمکتا رہے گا. جو کوئی حضور کے دین کے مقابلے میں آئے گا ٹکر لینے کی کوشش کرے گا وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا. اسلام اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے اور قیامت تک پاور کے ساتھ کھڑا ہے. اسلام کو جو کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کوئی بھی حضور کے دین کے سامنے جو مرضی کوئی آ جائے, امریکہ کا باپ بھی آ جائے, امریکہ دے وانے نہیں روک سکے لبیک یا رسول اللہ نعرہ کہتے تھی مولویوں تمہیں کیا پتا سائنس کیا ہوتی ہے, تسی مسجد تر مسجد ایک رہو تانوں کی پتا ملک کیسے ترقی کرتا ہے. میں کہ 70 سال تو ترقی کر لی اسی بھی رہی ہے, تیری ترقی سانوں بھی پتا ہے, تو بڑا ترقی یافتہ ملک. تو مولوی صاحب دیکھیے امریکہ تو چاند پہ پہنچ گیا. میں کہ پتر وہ آج پہنچے ہے, ساڑھے آقا 1400 سال پہلے چاند تھلے لا رہے ہیں. ساڑھے بڑے حضر اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, یہ ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. ہمارے یہاں کو یہ ساری دنیا ہے حضور کے لیے. مولوی آپ کو ٹیکنالوجی کا کیا پتا, مولویوں کو کیا پتا ٹیکنالوجی کا. میں کہ امریکہ دی ساری ٹیکنالوجی مولویوں نے خود نے لا دی تھی ہے, تو ساری ٹیکنالوجی دکھا. انہوں نے کہا حسب اللہ و نعم الوکیل طاقت تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے. اکبر نہ ادھر آؤ, آئینہ ہمارا ہے, تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے, آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. عزت سے مرنا ہے,
ذلت سے نہیں، ذلت سے نہیں مرنا، عزت سے، وہ حضور کے نام پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، ایسے بھی تو دنیا سے دل جانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا جی دسو اے پرچی ہے سمجھو نون لیگ دی پی ٹی آئی وہ تے پی ٹی آئی والے ووٹ دے کے بھی کھڑے یا اللہ میں تے دتا ہی نہیں سی یار قسم نال میں نہیں دتا سی اور بیچارے مکڑے کرے دیکھیے نا عمران دی تبدیلی ریاست مدینہ لے کے جا رہے ہیں اسرائیل دی طرف۔ پی ٹی آئی دی بھی پرچی ہے، نون لیگ دی بھی ہے، زرداری دی بھی ہے، کاف دی بھی ہے، ایم کیو ایم دی بھی ہے، نال لبیک دی بھی ہے۔ میں پرچی پور کردا سید احمد شاہ بخاری حافظ سید نیاز احمد حافظ سید نیاز احمد شاہ پتاٹی بابا شہر بہاولپور۔ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ میں شمولیت اختیار کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد اسلام، عوام، پاکستان منشور، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے ہمارے مقصد ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانا۔ تو میرا پی ٹی آئی اللہ پور کرتا ہے خوار ڈبو میرے پیو دا پتہ نہیں اسی جنرل پی ٹی آئی شمولیت اختیار کر دیا۔ ہم نے آسیہ چوڑی کو چھوڑنا ہے جو نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دیتی رہی، مرزائیوں کو پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر بٹھانا ہے۔ ہم نے یہاں مندروں کی تعمیر کرانی ہے، سکھوں کے گردوارے بنانے ہیں، مسجدیں ہم نے گرانی ہے اور اسلام کے ساتھ جتنی ہو سکے دشمنی کرنی ہے، اسلام مخالف کام کرنے ہم نے۔ دوجا نواز شریف پیودا نواز شریف لاہور رہتا ہے، ہمارا مقصد ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے کہ نہیں کی؟ کیا۔ مرزائیوں کو نواز شریف نے کہا میرے بہن بھائی ہے، نون لیگ والے نے مرزائی میں بہن میرا رشتے ہی دے جو مرضی کریں دے جو کریں ساڈا انہاں نال کوئی تعلق۔ اگے جی ممتاز قادری نو پھانسی بھی دیتی ہے۔ دوجا آ گیا جی پیپل پارٹی، شیطان تاثیر او دے بھی پیو دا پتہ نہیں، انہیں حضور دے قانون نو نعوذ باللہ پیپل پارٹی والے نے کالا قانون آکھیا، حضور کے قانون کو کالا قانون کہا۔ یہ ساری پارٹیوں کے پرچے پر ہو جاتے ہیں، بلے کے، شیر کے، تیر کے، کاف کے، گیدڑ کے، لومڑ کے، سب کے، لبیک کے بھی۔ کوئی ایہو جہاں جڑے دا پتر بیٹھے ہیں نون لیگ والا، ایسا جڑے دا پتر ہوئے کہے مر جاواں گا، میرا جینا مرنا نواز شریف کے ساتھ ہے، جب میں مروں تو یہ رکنیت فارم میں نے جو نون لیگ کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ بیٹھے میں انہوں سلوٹ پیش کر دیا گا، ایتھے کھلو کے اکی تو پر اسلامی بھی پیش کروا دیا گا۔ یہ ایڈا دلیر بندہ ہے کوئی کہڑا کہا کہ نون لیگ دی پرچی میرے کفن رکھنا فرشتے پوچھن کون ہے، میں کہا نون لیگ والا تے چتر نہیں پے اینج نہیں ہونا ہے کوئی۔ چلو ہوئے تو کہہ دے کوئی نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، اسی کچھ بھی نہیں کریں گے، بس ویک لگا زیارت کر لیں گے۔ پی ٹی آئی والا بیٹھا ہوئے یوتھیا کبھی کبھی میں مرا تھا پی ٹی آئی والی پرچی نہ رکھ دینا، فرشتے پوچھن گے کون ہے، میں کہا تبدیلی والا۔ زرداری دی پارٹی دا بیٹھا ہوئے تیر والا، کاف والا، میں بیٹھا جڑے دا پتر، میں اپنی ماں دا دودھ پیتا ہے، میں جڑے علامہ خادم حسین رضوی دی پارٹی دے وچ الحمدللہ سانو ایسے نہیں مار ہے، اللہ دی قسم چاہ کے کہہ رہے ہیں۔ میں جب کشمیر گیا غازی تنویر قادری صاحب نے خود فون کیتا ہے، وہ تو انگلینڈ انہوں نے گھر پروگرام ہویا ہے، یہ پچھلے کشمیر الیکشن میں انہوں نے گھر گیا 16 منٹ میرے نام گل ہوئی ہے، انہوں نے محبت انہوں نے دعاواں دیتی ہیں بڑھیا۔ تے غازی تنویر قادری صاحب خود فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا ہوا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں اس سال ہو جائے میرا میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو لبیک کی رکنیت فارم میرے کفن میں رکھنا۔ غازی تنویر احمد قادری نے آخیا لبیک کی رکنیت فارم میرے قبر میں رکھنا۔ فرشتے پوچھیں گے کون ہے، میں کہوں گا لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبی جان، سب نبی جان، سب نبی جان، سب نبی جان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔
کے الیکشن ہے جان نثار بے شمار بے شمار سری تیرے جان نثار بے شمار بے شمار اب بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں نا ایم ایل اے بھی آ رہے ہونے جی جی لگاتار فوتکیاں دے سانو تسی سیاسی کہندے ہو تے او تے تہاڈی فوتکی دے بھی ووٹ منگا آ جانے لیکن ایویں اپنی ذات پچھو آنے یہ تہاڈی فوتکی تے آنے ووٹ دکھاتے رہنے کوئی مرن جیویں دا انہاں تانوں کوئی فرق ہی نہیں پیندا انہاں تہاڈے ووٹ ڈال ہے چلو تانوں انہاں دی محبت مبارک جنہاں نو ہے اس دفعہ میں نے گل تے یاد رکھیو فوتکی تے آویں انہاں نو کہے جناب اول آخر درود شریف شریف کول شریف تھوڑی اونچی سنو واہ کیا بات سانو بھی پتہ لگے جڑا ساڈا مریا اونوں کچھ پہنچیا ہے یا صرف آندے ہو فاتحہ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون سوچیا کرو یار اللہ تعالیٰ تمہیں سارے نو عقل دیتی ہے شعور دیتا ہے فکر دیتی ہے سوچ دیتی ہے اور سوچو اقبال کہنے دیار عشق میں اپنا مقام حیا زمانہ نہیں سبور شان خدا کا فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن بڑی بڑی گل ہے اگر کسی کو سمجھ آ رہی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اللہ اکبر قرآن ہوئے بندہ مومن قرآن کے نعرے عمران دے لاتا ہوئے بندہ مومن قرآن تے نعرے نماز دے لاتا ہوئے بندہ مومن قرآن تے غیرت دے لاتا ہوئے بندہ مومن قرآن دے نعرے غیرت دے نعرے اور دے نعرے لاتا ہوئے فلانے دے نعرے لاتا ہو جڑا محمد عربی دا غلام ہے اور صرف اس درد جنت ملے نے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی کیوں پھر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ جڑے حضور کے غلام نے اللہ دے سامنے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہر 5 سال بعد 2000 3000 4000 5000 10000 دی خاطر ووٹ لکھ دے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں واہ واہ جی واہ مطلب دسیا ساری تے قیمت جڑی ہے تے بریانی دی پلیٹ تے وک جانے 100 روپے دے پیٹرول تے بھی وک جانے بے شک اسی رہے ہیں خود انہاں معاملہ ایویں ہے کہ یہ جھوٹ بے شک یار گلاں ساڈے نال کردے او کہہ رہے نا قوم دی کڑی شتیرہ نو جفے نون دی گل پنگے لبیک نال جڑی دنیا دی ساری چیزاں نو ٹھکرا کے محمد عربی دے دروازے تے کھڑے سمجھتے کہ نون دی گل لگا راج جان گے او جڑے ٹکے ٹکے دے وچ جا رہے ساڈے نال لڑنا چاہنے ساڈے نال جو لڑن دا ایک ہی رستہ ہے کہ محمد سے وفات ہو رہے ہیں یہ ہر چیز ہے کہ وہ قدم دے رہے ہیں ہاں اے خون نال محنت کرتا ہے ڈاکٹر نے کہا دیا کہ نیگیٹو پوزیٹیو کو لگ جائے گا پوزیٹیو نیگیٹو کو لگ جائے گا لگتا ہے نہیں ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھئی نیگیٹو پوزیٹیو کو یہ نہیں ہو سکتا کہ نیگیٹو ساری دنیا نے مانا بلے والے بھی ملیا شیر والے بھی ملیا تیر والے بھی ملیا کاف والے بھی ملیا لیبرل بھی ملیا سیکولر بھی ملیا چینل والے ملیا دنیا کے جتنے بھی نیوز چینل سننے سوشل میڈیا ہوتے پوری دنیا نے چلایا کہ بابا خادم حسین رضوی ایک عاشق رسول تھا بے شک میں اسی دیس تو بھی اگے بندے ہاں لیکن میں دنیا دی گل دس رہا اسی اس تو بھی اگے بندے ہاں مان سب نے بے شک بے شک چینلوں پہ چلا بے شک لیبرل ہر طبقے نے کہا جو مرضی فرقے والا تھا سب نے کہا کہ بابا خادم حسین رضوی ایک عاشق رسول تھا بے شک یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا بھی عاشق تھے پیر بھی عاشق تھے ہائے ہائے یہ ہو سکتا ہے نہیں لین تے ایک ہی ہے جڑی سیدنا صدیق اکبر دے نال جا کے ملتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہن جیڑا بھی عاشق ساری دنیا نے کیا ساری دنیا کے بابا اب جو بھی عاشق بننا چاہتا ہے رستہ وہی ہے جو بابا دے کر گیا وہ بابا خادم حسین نہیں مانا لے جانا نہیں مانا لے جانا نہیں مانا لے جانا نہیں مانا جانا نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آئین وہی ہے بابا جی والی مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے صرف دیوانے
رستہ وہی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا جدو خون خون نال میچ کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جدو خون بابے نال میچ کرے گا عاشق وہی ہو رہا ہے. بے شک جدو خون پی ٹی آئی نال میچ کرتا ہے وہ عاشق نہیں ہو سکتا. یہ گل تسی خود آکی ہے. یہ دنیا نے منیا بھی بابا عاشق سی. بابے کی لائن ایک ہی ہے وہ جو گنبد خضرا تک جاتی ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی میں مالک بابا جی کے مشن وہ کہتے ہیں جے تک دنیا ساری راسی سرے کی شاعر ہے جے تک دنیا ساری راسی ذرا بسادی کاری راسی. جے تک دنیا ساری راسی ذرا بسادی کاری راسی جب تک جسم جان ظفر رضوی مشن جاری راسی. سچ بولے کوڑ سکھایا نہیں سارے قائد ہمیں سچ بولنا سکھایا جھوٹ بولنا نہیں سکھایا. سچ بولے کوڑ سکھایا نہیں کوئی قوم دوقت بنایا نہیں. شرط گویا خادم ظفر دھرنے میں پر قدم لبیک ہٹایا. الحمدللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے کہ صدیوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان بڑوں کے رستوں پر کھڑے ہو گئے اور انشاءاللہ مدد بھی انہی کی آئے گی. ہمارے اندر کچھ نہیں ہے ہماری کوئی وقات ہی نہیں ہے. اور کرم انہی کا پہلے بھی انہی کا کرم تھا پہلے بھی انہی کا فضل و کرم تھا اب بھی انہی کا فضل و کرم ہوگا. انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گے انشاءاللہ. حضور نے خود فرمایا کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا. نظام مصطفیٰ آئے گا. وہ نظام مصطفیٰ عمران خان لائے گا نہیں نواز شریف نہیں زرداری نہیں. اچھا یہی باتیں کر رہا ہوں لوگ کہیں گے بھی یہ سیاسی ہے. اسی باتوں پہ کہتے ہیں نا اسی بات پہ کہتے ہیں نا بھی یہ سیاسی ہو گئے. جی جی قرآن پڑھتے ہوں ہو جی جی چلو الحمدللہ لگتا تو نہیں. چلو قرآن میں بھی فرعون کا ذکر ہے جی جی ہے فرعون کی حکومت کا ذکر ہے نمرود کا نمرود کی حکومت کا نمرود کے کرتوتوں کا ظالموں کی حکومتوں کا. پھر قرآن چھڑ دے ہوئے قرآن بھی تے حکومت نے گلا کرنا سیاسی ہو گیا. اللہ کیا بات ہے شاہ صاحب. جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی سیاسی حکومت کی بات کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون کی حکومت کو غلط کہا اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی سیاست کو صحیح کہا. یہ مولوی صاحب یہ سیاست گندی ہے. ہاں بھائی ہماری اس گندی سیاست سے تعلق نہیں یہ نمرود والی ہے ہماری ابراہیم علیہ السلام والی سیاست ہے. باقی یہ گندی ہے یہ سیاست فرعون والی ہے ہماری سیاست موسیٰ علیہ السلام والی ہے. باقی یہ سیاست گندی ہے ان کی سیاست ابو جہل عتبہ اور شیبہ والی ہے ہماری سیاست محمد عربی والی ہے. ان کی سیاست یزید والی ہے ہماری امام حسین والی ہے. ان کی سیاست جو ہے اکبر بادشاہ والی ہے ہماری مجدد الفسانی والی ہے. ان کی سیاست کسی کی بلے والی ہے کسی کی شیر والی ہے تیر والی ہے کاو والی ہے گیدڑ والی نور والی ہماری خادم حسین رضوی والی ہے. الحمدللہ علامہ اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال کہتے ہیں دین سیاست سے جدا ہو جائے پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان آتے ہیں محمد عربی کے غلام نہیں آتے. اٹھے بتائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریا سوکھ گیا اب بھی تو سوکھے پڑے کوئی ہے چلانے والا نہیں ہے کوئی جڑے دا پتر دے آوے بڑے پاکستان میں پھونکا ہے سرکارہ بیٹھی ہیں ادھر پھونک مارو کشمیر والے پاسے تعویذ تعویذ کا اثر 24 گھنٹے میں میں بھی 48 گھنٹے لائے ڈاکٹر میں صدیقی واپس لایا 48 گھنٹے لے لے کشمیر کے دھینے واسطے کوئی تعویذ لکھ دے کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی منظور تھی تعداد مریدوں کی پڑھانی. اقبال کہتے ہیں کرام تے خود بیان کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرید بچ جائے بس اور کچھ مقصد نہیں ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے تیری پرواز لولا کی نہیں ہے یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز روزہ حج جو قربانی ہے سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں سب کچھ ہے لیکن مسلمان کے اندر غیرت نہیں رہی. ڈرتا اب ان سے کوئی نہیں ہے 1.5 ارب سے زیادہ ہے پھر بھی ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. گھر کی چار دیواری کے اندر 2 بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالے لیکن آج اسلام کی 4 دیواری کے اندر کروڑوں ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں لیکن مسلمان بھائی کہاں ہیں ان کے نوجوان. آج ہر گلی میں بدمعاشی رہتا ہے میں نے کہا تیری بدمعاشی کبھی اسلام کی خاطر کام آئی آخر تو تیری اس جسم کو کیڑوں نہیں کھانا ہے اگر یہ جسم اسلام کی خاطر لگا تو کب کام آ جائے گا. حضور کے دین کی خاطر اپنے جوانیاں لگائے اپنا سب کچھ حضور کے دین کے لیے قربان الجہاد 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت
گدھے کو جانتے ہیں؟ گدھے کو گدھا گدھا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. ان کی بات میں نہیں کر رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں. گدھے کو کہتے ہیں نا عقل نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں جی. گدھا حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہا میرا نام یزید ہے. حضور نے فرمایا نسلی ہے. ختم نبوت پہ پیرا نسلی دے سکتا ہے. اس نے کہا حضور جی میرے خاندان میں 60 گدھے تھے، 59 گدھے 59 گدھوں پر انبیاء سوار ہوئے. حضور میں ایک یہودی کے پاس رہتا تھا، میرا مالک یہودی تھا. حضور وہ مجھے گھاس بھی ڈالتا تھا، روٹی پانی سب کچھ دیتا تھا حضور، لیکن آپ کے خلاف بک بک کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ آپ کے خلاف آپ کی گستاخی کرتا تھا. حضور میں کھاتا اس کا تھا، لیکن اسی کدی مجبوری نہیں ویکھی. اسی بھی اگر ساری مجبوری ہے، تھوڑی بہت مسئلے ہٹے تحت گل کر لیے، پھر اگے جا کے اپنی کر. حضور کھاتا میں اس کا تھا، میرا مالک یہودی تھا، لیکن حضور جب بھی لیکن آپ کے بارے میں بات کرتا تھا، جب بھی میرے پشت پر بیٹھنے کی جرت کرتا میں نے اس کو ٹانگ مارنی اور ہردا جا رہے. پھر حضور پھر انہوں نے ڈنڈا چاہ لینا، ڈنڈا چوک کے انہوں نے مارنا، مار مار کے تھک جانا، مار کے تھک جاتا. حضور پھر وہ میری پشت پر بیٹھنے کی سوار کوشش کرتا. حضور پھر میں انہوں ٹانگ مارنی، پھر وہ رڑتا جا رہے. حضور جب تک میں اس کے پاس رہا میں نے اس کو اپنی پشت پر سوار نہیں ہونے دیا. میں نے کہا میری پشت پر امام الانبیاء نے سوار ہونا. گدھے کو پتا تھا. آج یہاں کسی بچے کو کھڑے ہو کر بھی آپ 5-7 مرتبہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھائیں تو پڑھنا آ جائے گا. لیکن بدقسمتی ہماری اور ہماری قوم کی کہ ہمارا حکمران ایسا ہے وزیر اعظم، اس کو صدر نے 5 مرتبہ خاتم النبیین 7 مرتبہ لفظ پڑھایا، لیکن اسے خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آیا. پھر لوگ گونو نہ دے گامن ناموس رسالت کے شہیدوں کو کبھی یاد نہ آئے، اور پھر عاشق عمران نظر آئے، پھر عاشق ان کو زرداری نظر آئے، عاشق ان کو پھر نواز شریف نظر آئے، عاشق پھر ان کو بھی فواد ڈبو نظر آئے، عاشق ان کو شیخ رشید نظر آئے، اور شہدائے ناموس رسالت کبھی ان کو نظر بھی نہ آئے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. یہ تو ادھر پتہ لگ جائے گا نا. جب حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا نا اس نے گدھے نے، حضور کی ختم نبوت پر گواہی دی، تو حضور نے اسے انعام کیا دیا. حضور نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہوگا. حضور جب بھی اس کو بلاتے تھے حضور اس کو کہتے تھے یا یافور. حضور کہتے یا یافور. وہ کہنے لگا حضور ایک اجازت دو، 1400 سال بعد لوگ یہ نہ کہنے بھی گدھا بھی الیکشن میں کھلونا چاہتا سی بھی میں لبیک یا رسول اللہ نعرہ لا لواں یا نہ لواں. حضور اسے بلاتے تھے نا یا یافور، وہ کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ. گدھے کو سمجھ آ گئی تیرے آئی نہیں آئی اور مٹی نہیں کاندا. گدھے کو سمجھ آئی، گو آ گئی، گو کو یا دبو لبیک یا رسول اللہ. گو کو سمجھ آ گئی، لیکن آج امت کو یہ نعرہ سمجھ نہیں آ رہا. سوچے تو صحیح، قیامت والے دن صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، یوسف بن تاشفین اپنے لشکر کے ساتھ، احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ، طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ، ٹیپو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ، محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ، سارے مجاہدین اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے. ان کا بھی ایک اپنا انداز ہوگا، لیکن 1450 سالہ تاریخ کے اندر جس دھمک کے ساتھ یہ لبیک کا نعرہ لگ رہا ہے نا، ایسا نعرہ پہلے کبھی اس انداز میں نہیں لگا. یہ صدیوں بعد حضور کی خاص نگاہ ہے جو اس انداز میں لگ رہا ہے. حضور نے جو فرمایا اسلام قیامت سے پہلے آنا ہے، جو اس طرح ہی آنا ہے. جتنے نعرہ کرتا ہے پتہ نہیں بچے ہوئے میرے سامنے نعرہ نہ لائی، انہیں وہ منہ دے جوان کیا لگا لبیک یا اسلام ایک مکمل نظام ہے. اسلام نے ہمیں مکمل نظام دیا ہے. قائد اعظم سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ قائد اعظم آپ پاکستان میں کون سا قانون چلائیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟
کیا فرمایا تھا انگریز کا قانون چلائیں گے؟ نہیں. قائد اعظم نے قرآن اٹھا لیا. آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس یہ قانون موجود ہے پھر ہم اور کون سا نیا قانون بنا کر ہم اس کا قانون چلائیں گے. آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مندروں کی تعمیر. وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دربار کے ساتھ ایک کنال جگہ دی ہے حکومت نے کہ یہاں مندر بنے گا. رحیم یار خان کے اندر 1 ایکڑ جگہ دی ہے, 10 کروڑ روپیہ بھی دی ہے, یہاں مندر بنے گا. گردوارہ آپ کے سامنے بنا ہے. لیکن بہاولپور کے اندر وانی چوک سے لے کر کانجو چوک روڈ آتا ہے, ڈبل روڈ بنا ہے. پہلے سنگل تھا, اب ڈبل روڈ بنا ہے. تو اس روڈ کے درمیان ایک مسجد آ رہی تھی, 10 فٹ مسجد گرا کر پیچھے کر دی ہے, روڈ بنایا ہے. خانے بار روڈ بنایا نیا 100 کلومیٹر کا ڈبل روڈ. اس روڈ کے اوپر سینکڑوں مسجدیں تھیں, ساری مسجدیں روڈ کی خاطر گرا دی ہیں. شوجہ آباد کے علاقے میں چلے جائیں, شوجہ آباد نہر کے اوپر ایک مندر کھڑا ہے, روڈ تھوڑا یوں کر کے بنایا, یوں بنایا, مندر نہیں گرا ہے. بتائیے یہ کون ہے؟ یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے. مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ اور اس کے قیامت والے دن تو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا تباہ کر دے گا, مسجد والی جگہ اللہ عرش پر اٹھا لے گا. یہ گواہی دے گی یا اللہ کرونا دیا ہے سارے لمبے پہ گئے سن اپنا گھر سارے بندوقوں میں چال رہے ہیں اپنے گھر کے واسطے. کسی کی مرلہ زمین پر قبضہ اور لوگ قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں, اور اللہ کے گھر اتنے لاوارث تھے کہ جو مرضی آ کر بند کروا دے. کرونا کی بیماری رب کے گھر میں رہ گئی تھی یار, اب رمضان آ رہا ہے پھر کرونا آ رہا ہے. اس دفعہ آپ نے مسجدیں بند نہیں کرنی کی ہو جائے گا یار. قیامت والے دن مسجد دکھاتے ڈھکیل بھی میرے, قیامت والے دن مسجد خود کھولے گی. یا اللہ اے میرے واسطے کروایا سے دوائی کام آ جائیں گے. اور ویسے بھی یہ مسجدیں جو ہیں یہ کیا باقی اللہ رسول کی مسجدیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں؟ بتائے کوئی مجھے بتائے. کسی مولوی کی ہے؟ نہیں, ہم نے پاکستان میں ہے اللہ رسول کی, لیکن پاکستان کے اندر مسجد یا کسی مولوی کی ہے یا کسی پیر کی ہے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس کس نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے. مولوی, پیر, وڈیرا, سردار, نمبردار, MLA, MPA, انہوں نے اللہ رسول کے گھر نہیں بنائے ہوئے, اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں. یہ ان پر بیٹھ کر کہتے ہیں ہم مولوی فلانے کے بارے گل نہ کریں, فلانی پارٹی کے بارے گل نہ کریں, نہیں تو کل تک فارغ کر دیں گے. اگر اللہ رسول کا گھر ہوتا تو مولوی کو حق بیان کرنے کی اجازت ہوتی. مولوی جو مرضی ہے, چاہے میں بھی ظالم ہوں, تو نے بات کرنی ہے, تو ڈھکیلا تو تیرے پیچھے سے کھلو مانگے. یہ ہم نے اپنے کو بنایا, اللہ رسول کی مسجد ہوتی تو تیری حق بیان کرنے کی اجازت ہوتی. حضور نے فرمایا جو مولوی منبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے, عالم جو عالم منبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے, حضور نے فرمایا قیامت والے دن مجھے میری عزت کی قسم, قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس عالم کو قبر میں سے باندر اور خنزیر کی شکل بنا کر اٹھائے گا. یہ حضور کی حدیث ہے. ہم سمجھ بیٹھے شاید دین اس کا نام ہے, نماز پڑھ لینے کا نام, روزہ رکھ لینے کا نام. آج پھر میرے آقا کو بولے تلوار اٹھا کر کیوں گئے تھے بدر میں؟ پھر میرے آقا حنین میں کیوں گئے تھے, عہد میں کیوں گئے تھے, مکہ فتح کیوں کیا تھا؟ پھر حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ اگر نمازوں, روزوں, حج, زکاتوں اور تویز اور درود اذکار سے جان چھوٹتی ہوتی پھر امام حسین کو کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسین کے ساتھ میرے پر کیوں چڑھوایا تھا؟ آج اٹھے دین کی خاطر, اسلام کی خاطر, اپنے پاکستان کی خاطر. پاکستان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو آج ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. ظلم کے خلاف جتنا دیر کریں گے پھر قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی. آج اٹھے, آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دے, تحریک لبیک پاکستان کا کام کرے, گھر گھر تک پیغام ضرور پہنچائے. اسلام میرا بھی محتاج نہیں ہے اور اسلام آپ کا بھی محتاج نہیں ہے. اسلام کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جنہوں نے میرے دین کا کام نہیں کیا نا, اگر کسی نے تو یہ کوئی مت سمجھے کہ دین کا کام نہیں ہوگا, میں اور قوم لے آؤں گا. ان کا تولوا یستبدل قوما غیرکم, میں اور قوم لے آؤں گا, وہ مجھ سے پیار کریں گے, میں ان سے پیار کروں گا, میں ان سے کام لے. ایسا ہو چکا ہے پہلے, جب کعبے کی حفاظت پاس کعبے والوں نے نہیں کی تو رب تاتاریوں کو کلمہ پڑھا کر کعبے کی حفاظت نہیں کروائی رب نے. یہ کوئی مت سمجھے آج اگر آپ مکے اور مدینہ وہاں پر جو ہو رہا ہے, جس کا جب دل کرتا ہے وہاں بند کر دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے وہاں اس کو قرآن اٹھا دیتے ہیں. نعوذ باللہ مسجد نبی میں سے قرآن اٹھا لیے کہ قرآن کو جو ہاتھ لگائے گا اسے کرونا کی بیماری لگ جائے گی. یہ دن بھی دیکھنے تھے یار مسلمانوں نے.
اللہ رسول کے گھر حضور نے فرمایا دجال آئے گا، دجال جیسا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ دجال، حضور نے فرمایا وہ آئے گا لیکن مکے مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب دجال نہیں جا سکے تھا تو کرونا کیسے چلا گیا یار؟ انگریز تو اتنا سیاح ہے، میں بس آخری بات، زیادہ لمبی بات نہیں، انگریز اتنا سیاح ہے، دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے انگریز کہتا ہے، اس نے ہی بٹھایا نا اپنے سارے آلہ کار، کہتے ہیں ماں کے دودھ میں بیماری ہے، گائے کے دودھ میں بیماری ہے، بھینس کے دودھ میں بیماری ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے ڈاکٹر، کہتے ہیں شفا کس میں؟ لیکٹوجن میں، میٹھی پاؤڈر والے دودھ سے شفا آ گئی، چلو جی۔ پہلے ہمارے بڑے ہوتے تھے، دیسی مرغے ہوتے تھے، اس کو پکڑتے ہوئے 10-15 منٹ لگتا تھا، ناس کے اسی سانو خود یاد ہے، اسی خود لگتے وہ پڑھتے ادھر جا رہے تھے ادھر جا رہے، وہ اٹھتے تھے صبح تہجد کے ٹائم اذان دیتے تھے تو ساڈے بڑے وہ کھانے سن تے وہ بھی تہجد ٹائم اٹھتے سن، ہن یہ انگریزی مرغی وہ بھی پئی ہے تے قوم بھی پئی ہے۔ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، انگریز یہ چاہتا ہے کہ مسلمان وہ توانائی والی غذائیں چھوڑے ہمارے مقابلے میں کھڑا بھی نہ ہو سکے، یہ انہی نے یہ ساری بات کی ہے۔ آپ دیکھیں نا گائے اور بھینس کے دودھ میں بیماری کہاں سے آ گئی یار؟ بچوں کو لکھ کے ہی نہیں دیتے ہیں ڈاکٹر، لیکٹوجن یا میٹھی، وہ انگریز کی طرف سے آج ہو رہا ہے، اس نے کہنا بھی بس یہی لکھ کے دیں، یہ نہیں ہوتا جو میڈیکل ریپ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ میڈیکل وہ جو کرتے ہیں نا کام دوائیاں شوائیاں جا کر سپلائی کرتے ہیں ڈاکٹروں کو، وہ جو ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جناب یہ دوائی لکھ کے دینا آپ کو اتنا کمیشن دیں گے، ڈاکٹر جو بھی مریض آتا ہے اس کو لکھ کے دیتا ہے، وہی لکھ کے دیتا ہے کہ نہیں لکھ کے دیتا؟ وہی لکھ کے دیتا ہے۔ تو یہ کمپنیاں پیسے لیتی ہیں نا، یہ تسی دودھ کہنا ہے گاں کا دودھ بیماری آ رہا ہے تے لیکٹوجن شفا ہے، یہ سوچنا پڑے گا آپ کو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس آخری بات سنا کر، مولا علی شیر خدا گھر بیٹھے تھے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے پھونک ماری تھی زور سے، خیبر کا دروازہ اڑ گیا تھا، ایسے ہوا تھا؟ نہیں ایسے ہوا تھا؟ نہیں تسی جو کہتے ہو میدان مولوی آ جانے نہیں پتا، مولوی ہر ویلے روڑے دین میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ مولا علی چلو گھر بیٹھ کے تویز لکھیا ہونا ہے کہ جا دے خیبر کے دروازے تے ٹانگ دینا غائب ہو جائے گا، نہیں پہلے مولا علی میدان عمل میں پہنچے، ہے کوئی علی دا وارث جڑا کہے میں علی دا وارث ہاں؟ علی دا نام ہے کہ ابو بکر صدیق نو بھونکن والا، عمر فاروق تے عثمان غنی بھونکن والا، حضرت امیر معاویہ تے ابو سفیان کو بھونکن والا، حضرت امیر معاویہ نو آڑ بڑھا کے، ہے کوئی علی دا وارث؟ سنو مولا علی جب خیبر پہنچے وہاں جا کر اپنے الٹے ہاتھ میں 1600 من کا دروازہ اٹھا لیا۔ کتنے من کا؟ علی کا وارث وہ ہے جو کم از کم 16 من اٹھائے، ہے کوئی بیٹھا ہے؟ ہے کوئی؟ دسے میں نو کہنے علی 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 کرتے جو ہیں اصل علی دے وارث اس دور دے وچ لبیک والے ہیں، اسی بیٹھے ہیں علی دے وارث، ہے تھوڑے جو کوئی 16 من چکن والا دسے میں نو 1600 من نہیں، صرف 16 من ہی چک دے، ہے کوئی؟ اسی بیٹھے ہیں، کیوں پریشان کیوں ہو گئے؟ اسی بیٹھے لبیک والے کیوں پریشان ہو؟ اسی 16 من نہیں، کئی منہ دے من کنٹینر مٹی دے بھرے ہوئے نعرے ہیں، قدر نبی دا اکی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اکی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اکی جانن دنیا دار کمینے۔ قدر نبی دا جانن 2018 کا الیکشن ہوا نا، جی ہم الحمدللہ تحریک لبیک اس میں حصہ لیا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں الحمدللہ میری والدہ پولنگ ایجنٹ بیٹھی تھی، میری سسٹر بھی بیٹھی تھی، میری بیوی بھی بیٹھی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی ابھی والدتی ویردی لردی محمد منکم بکاؤ، میری ماں بھی میرا پیو بھی اولاد بھی حضور سب قربان ہے۔ جدو الیکشن دا بل آوے دین تختوں تے لے آنا ہوے تے میں کسی اور دی ماں دے تے نظر ویکھاں، میں کہ اما جی تسی پہلے بیٹھو، کیا بات، اسی دین واسطے نکلے ہاں۔ ساڈے وڈیاں دا ایک کردار ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر دلیرانہ خطبہ دیا تھا،
آج آپ بھی اٹھیں, اپنے گھر بار جب سب کو بتائیں کہ کم از کم ہماری مائیں بہنیں جا کر گھر گھر جا کر ماؤں بہنوں کے کم از کم ذہن بنائیں, ان کو جا کر بتائیں پاکستان کا 52% ووٹ لیڈیز کا ہے اور مردانہ لوگ لیڈیز دین نال محبت ہی زیادہ کرتی ہیں. تسی صرف پیغام پہنچانا, تسی ویکھو اور تم ووٹ کیا لینی ہے. اس معاملے دین دے اسلام دے معاملے سارے گل ہو گئے, دین نال پیار ہو دیتے ہو او کہے سرکار دا نام آ گیا بس گل ہو گئی. اے جنہاں دے کیڑے علی بھی ختم ہو رہے ہیں, دماغ وچ نواز بڑے ہوئے ہیں, زرداری بڑے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی بڑی ہوئی ہے, نکلدے نہیں. جنہاں نے بت دی محبت پالی, بچڑے دی لوگاں محبت پال نہیں لی سی, بچڑے نو خدا مان لیا. تے اج او بچڑے والے ہیں تے صحیح نا, انہاں کو پرانے آوے نا مولوی صاحب نویں مسجد چاڑنا تے وہ کہیں بھائی بزرگو یار آپ نے نماز تھوڑی سی غلط پڑھے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یار مولوی میں 70 سال ہو گئے نہیں پڑھیا سی اور تو نماز گیا 70 سال تو غلط پڑھے ہیں, تینوں صحیح دس رہے اور مان لے ایک بھی میں 70 سال تو بھی تو جو 70 سال تو غلط پڑھے ہے تو پھر یہ تو وہ قصور تے نہیں. اے ہوندا ہے کہ پرانے جڑے ہونے نا پرانے ہو گئے میں ایک تے مکے دے سردار کہندے سن اسی اپنے پیو دادے دے اوتے کھڑے اج بھی اسی نسل در نسل نون لیے نال چلدے آئے ہیں اور اسی نے بچے دے پیچھے لگ جائیے. اے بچے کی کرن گے, میں نے جو تسی نہیں کیتا وہ کرن گے, او کی ہے تے تو ویسے ساری تاریخ پڑھی نہیں. مکے دا بڑا سردار سی ابو جہل, انہوں لمحہ بچے نہیں پایا سی بے شک معاذ موعظ نے بے شک. تے محمد بن قاسم دی کی عمر سی 17 سال. ساری اپنی تاریخ ہے الحمدللہ. انشاءاللہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا, سینوں میں مستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, ظالموں تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا. انشاءاللہ تسی یہ کہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, تیاری کرنی, اپنا نشان کہہ رہا ہے میری کریں بیٹھو بیٹھو نعرہ لا رہے ہیں, آباد ہی نعرہ لا رہے ہیں, مسجد ہی لا رہے ہیں. تسی کی ہو گیا کیا مطلب ہے مسجد گواہی دے گی آپ نے کیڑا نشان ہے ساڈا, وہ جڑے مخبر ہے کھڑے نے انہاں نوں پتہ تے لگے نا. شعر سنا دے میں ایک, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, ہر ایک مخبر کا چہرہ حضور ہر ایک غدار کا چہرہ بھی, ہر ایک منافق کا چہرہ بھی, ہر ایک 2 نمبر کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں, اور ہر ایک غلام اور لبیک والے کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں. ہاں سارا اشارہ کریں کیڑی کنڈے والی تیرے نال اسی امریکہ نو ٹانگ کے آپ سی سی کی واپس لے گیا, ٹانگ کے انشاءاللہ کشمیر واپس لے گیا, انشاءاللہ اسرائیلیاں نو ٹانگ کے فلسطین تے بیت المقدس واپس رہے. ہن میں تانوں نعرہ لوا رہا, تسی بیٹھ کے اٹھنا نہیں, بیٹھ کے اے نعرہ لانا ہے مسجد ہلے, اے ہلے دی نعرہ نہیں لانا. پتہ لگے شیر بیٹھے محمد علی دے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. صحابہ نعرے لاندے سن زمین ہل جاندی سی, تسی اے نعرہ لانا ہے مخبراں دے کھن پھٹ جان, مخبراں نوں پتہ لگے جو مرضی پتر اسی کر لیا اے نہیں اے بدلے جا رہے بدلے جا رہے نعرہ تکبیر اے ڈھیلا اے نہیں نعرہ لاؤ. پتہ لگے شیر بیٹھے ہو محمد عربی دے شیر. ساڑھے گھر کے لوگ 4-5 کلومیٹر دور ہے چڑیا گھر, تو صبح صبح نماز کے پہلے شیر دھار دیتے 4 کلومیٹر تک دور ہوتی آواز آتی ہے. تسی محمد عربی دے شیر ہو, دلوں کرنا تہاڈا کام ہے, پہنچانا رب دا کام ہے. رب ساری آواز وہ کشمیر دی دھیاں تک پہنچا دے گا. آئے ہن محمد بن قاسم دے وارث, آئے ہن صلاح الدین ایوبی دے وارث, ہے نعرہ لگا نعرہ تکبیر, من سبر بجن سبر بجن سبر بجن